بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے الرحمن الرحیم اور مالکی یوم الدین، ان دو آیات کے اوپر، اور میں کوشش کروں گا کہ ان آیات سے جو وظائف ہوں وہ ایک تو کوئی بھی مشکل کام آپ کا ہے، رکاوٹیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے وظیفہ عرض کروں، اور اکثر لوگوں کو امیگریشن کی شکایت رہتی ہے تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ عرض کروں گا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلی آیت میں ہم نے جان لیا، ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اب وہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے، وہ کیوں تمام جہانوں کو پالتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم ہونا، یہ یاد رکھیے کہ ہر اس نعمت، ہر اس بخشش کی یہ واحد ذات ہے جو کوئی جزا نہیں مانگتی۔ آپ کو ماں باپ کی نعمت ملی، آپ کو جسم کی نعمت ملی، آپ کو پیسہ ملا، دولت ملا، علم ملا، شہرت ملی، لیکن رب تعالیٰ اس کے عوض کوئی بھی آپ سے چیز کو یا اس کا بدل آپ سے کسی بھی طرح کا نہیں مانگتا۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کا ہر وقت، جو آگے آیت میں ذکر بھی ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں ہر وقت رب تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اسی کی بندگی کو کامل اخلاص کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، اور اسی سے ہی اپنی حاجتیں اور جتنی بھی دعائیں ہیں وہ رب تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل اگلی ویڈیو میں ذکر بھی ہوگا کہ وہ کیسے مانگنی چاہیے، کیا طریقہ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم پوری اچھے طریقے سے جانیں گے۔ کوئی بھی جو نعمت ہے وہ انسان کے جو اس کے اوپر عمل کرنے کا، جیسے اگر ایسپوز میرے دل کے اندر کسی کے اوپر رحم کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے، تو وہ جو دل کے اندر رحم کا جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب اس جذبے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مجھے جسم کی سلامتی چاہیے، وہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس لیے ہم اس جذبے کو، ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو، جو ہمارے پاس احساسات ہیں، ان کو ہم لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں۔ اب جس کے اوپر آپ رحم کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا ریسیور ہے، جو آپ کا معمول ہے، اس کے پاس بھی تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، وہ بھی رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی لیے ہر ظاہری باطنی ہر طرح کی جو نعمت ہے، جو رحم ہمارے دل میں بھی آ رہا ہے، اصل رحمان و رحیم وہ ذات ہے، لیکن جو ہم بھی ہمدردی کا جذبہ کسی کے لیے رکھتے ہیں، رحمت کا جذبہ کسی کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ظاہری اعضاء ہونے چاہیے جسم کی صورت میں، یا دیگر معاملات، پیسے کے ذریعے کسی کی مدد کر رہے ہیں، طاقت کے ذریعے کسی کی مدد کر رہے ہیں، علم کے ذریعے کسی کی مدد کر رہے ہیں، کھانا کھلا کے کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا کیے، تو وہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی، حدیث سے پہلے میں آپ کو ایک جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت دیکھ کے انسان کو بے باک نہیں ہو جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی جنت کی امید ہی نہ رکھتا، اور اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی کافر جنت سے نا امید ہی نہ ہوتا۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت، رب تعالیٰ کی جو عفو و درگزر کی ہم لوگوں کے ساتھ جو ایک معاملہ فرمانا ہے، اس میں بے باکی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اعتدال کا درجہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہم گناہوں کی طرف بھی مائل نہ ہو جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر ہمارے پاس گھر ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، بال بچے ہیں، کپڑا ہے، الغرض کچھ بھی ہے، عزت شہرت کچھ بھی ہے، یہ سب عارضی ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے عارضی ملکیت ہے ہمیں،
لاکھوں لوگ آئے اس دنیا میں، لاکھوں چلے گئے، نیم پلیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں، آج ایک گھر کسی کا ہے، کل کسی کا ہے، گاڑی کسی کی ہے، پرسوں کسی کی ہے، بینک بیلنس کل کسی کا تھا، باپ کے نام پہ تھا، باپ فوت ہو گیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھایا، بچے کا نام ٹرانسفر ہو گیا، تو یہ عارضی ہے۔ مالک یوم الدین اس لیے فرمایا کہ اس دن عارضی طور پہ بھی، قیامت والے دن کوئی عارضی طور پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز میری ہے، بلکہ خالصتاً رب تعالیٰ ہی کی ذات ہوگی۔ ایون کہ اگر کسی کو کپڑا بھی دینا ہے، جیسے کہ انبیاء، صالحین، ان کو رب تعالیٰ نعمت کے طور پہ، ان کی بزرگی کے طور پہ ان کے لیے بہت سارے انعامات ہوں گے روز قیامت، اور نیک لوگوں کے لیے ہوں گے، اس لیے ہمیں نیک لوگوں کا حصہ بھی رہنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو وہ بھی رب تعالیٰ کے ہی اذن سے ہوگی۔ تو یہ ہم تھوڑی تھوڑی وظائف کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کو بھی جان رہے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ ہم اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ جو لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور ان کا کام رہ جاتا ہے، نیک خواہش ہے، رشتے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں، یا مالی معاملات کے حوالے سے کہیں پہ نقصان ہو جاتا ہے یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہر جمعہ کے روز عصر سے مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی مسلسل تسبیح کریں، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور مغرب سے چند منٹ پہلے اس وظیفے کو، اس تسبیح کو روک کے جو بھی دل کے اندر نیک جائز حاجت ہے اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابرکت ہستی، وہ بھی خاص طور پہ عصر سے مغرب کے جو ایام ہے، جو ٹائم ہے، عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہے، مغرب سے کچھ دیر پہلے دعا کا اہتمام فرماتی کہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی عادت رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ امیگریشن کے یا کسی بھی ایسے معاملے کے خواہش مند ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد یہ کام ہونا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ 100% ہو جائے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس امیگریشن کے ڈاکومنٹس یا ویسے کسی اور کام کو کرنے سے پہلے وہ جیسے ایسپوز کوئی کام کسی کے پاس جانا ہے یا اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کرنے ہیں یا امتحان کے معاملات آ گئے ہیں، تو ان کو سبمٹ یا پٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے انٹل انلیس کہ آپ کا وہ کام ہو جائے۔ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ عصر کے بعد اسی جائے نماز والی جگہ پہ بیٹھیے، 100 ٹائمز 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لیجئے، اپنے پاس پانی کا گلاس رکھیے، وہ پوری فاتحہ پڑھ کے پھونک کے اپنے اوپر بھی پھیر لیجئے، پانی پہ بھی دم کیجئے، اور دعا کریے کہ یا اللہ اس فاتحہ کی برکت جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفا فرمایا ہے، اس کی برکتوں سے، تیرے کلام پاک کی برکتوں سے فلاں جو میرا کام ہونا ہے اور وہ جائز کام ہے، تو اے مالک، اے خالق، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میرے اس کام کے اندر آسانیاں پیدا فرما، تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کا سچا پکا مخلص بندہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔